تو فواد چوہدری صاحب سوال پوچھنے سے پہلے میں نے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے. آپ کی ٹویٹ ایک ہے، اس کا کنٹینٹ بہت اچھا ہے. آور کلچر ہیز ایکسیپٹیڈ ٹو ہیوج لائز. اف یو ڈس ایگری وتھ سم ون یو ہیٹ دیم، اینڈ ٹو لو سم ون مینس یو ایگری وتھ ایوری تھنگ دے بلیو اور ڈو. بوتھ آر نان سینس. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اچھا آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی بات کی ہے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس نہیں آتے تو وہ ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. تو اس سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہ واپس نہیں آتے تو حکومت کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ تاثر چلا گیا تھا کہ بھائی اگر آپ امیر ہیں، اگر آپ ایکسیپشنل ہیں، تو پھر تو اگر آپ کو سزا بھی ہوئی ہے تو آپ آرام سے مینپولیٹ کریں سسٹم کو اور باہر چلے جائیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہمارا ایک ورژن تھا، میں تھا، جو اور وزراء تھے جو کہہ رہے تھے ان کو اس طرح سے باہر نہ بھیجیں، اس کے اوپر مورِ تصدیق ثبت کی ہے کہ جو میڈیکل رپورٹس تھیں ان کو ڈسبلیو کیا ہے کورٹ نے. اور ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ساری میڈیکل رپورٹ جعلی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا ہے اور ان کو اشتہاری قرار دیا ہے. تو تھوڑا سا مداوا ہوا ہے عام آدمی کے جو زخموں پہ نمک چھڑک کے نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے اور روز ایک تصویر اپنی باہر سے بھیج دیتے تھے کہ کم از کم پاکستان میں قانون ہے سب کے لیے. اور اب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے کارروائی جو ہے وہ شروع ہوگی. وہ واپس کس طرح لائیں گے آپ؟ نہیں، واپس لانا اتنا مشکل نہیں ہے ان کو. اس لیے نہیں ہے مشکل کہ دیکھیں آپ پھر اسحاق ڈار کو کیوں نہیں لائے؟ نہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو فنکشن میں آپ کو صرف بتاؤں، ایک ہے تمام جو پاکستان میں باقی کیسز ہیں نا وہ نواز شریف سے مختلف ہیں. نواز شریف کنوکٹڈ کرمنل ہے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ کنوکٹڈ کرمنل نہیں ہیں. لہٰذا باقیوں کے معاملے میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا پڑتا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ جوڈیشل ایکشن ہے. جوڈیشل ایکشن کے اوپر جو کورٹس ہیں، یورپین کورٹس ہیں یا یو کے کی کورٹس ہیں، وہ زیادہ سینسٹیو ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کریں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایک فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں بہت ایک جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اچھا چوہدری صاحب، اسکول کھل گئے آج، تو والدین نے بچوں کو بڑے شوق سے اسکول بھیجا ہے. دیکھیں کہ اسکولوں میں آج کیا احتیاطی تدابیر کی گئی تھی، اور اسٹوڈنٹس کا آج ایک مسئلہ سامنے آیا، وہ کیا ہے وہ دیکھیں ذرا. 6 ماہ بعد اسکول کھلے تو طلبہ سکیننگ اور ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے کے بعد کلاسز میں داخل ہوئے. ماسک پہننا لازمی ہے. اسکولوں میں طلبہ رول نمبرز کے لحاظ سے متبادل دنوں میں آئیں گے. ہفتہ کی چھٹی منسوخ اور بعض اسکولوں میں بریک بھی نہیں ہوئی. فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کی جانب سے نصاب بھی کم کر دیا گیا. اسکول کے اوقات کار میں کمی، اب چھٹی 12 بجے ہوگی. کینٹین مکمل طور پر بند ہے. نیا لائف سٹائل ہے، تھوڑا چینج ہے، ہم سوشل ڈسٹینس رکھنا بھول جاتے ہیں. ماسک پہننا مشکل تو ہے لیکن اب پہننا پڑے گا. آج تو پاپا کے ساتھ آئے کیونکہ وہ بس کا ایشو ہے. سماجی فاصلے کے ساتھ کلاسز میں پڑھائی کا آغاز ہو گیا. بچوں کو بار بار SOPs پر عمل درآمد کا پابند بنایا جاتا رہا. بجائے اس کے کہ ہم 2 شفٹس میں اسکول چلاتے 50% آئیں گے تاکہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ پہ بھی کنجیشن نہ ہو. اسکولوں میں تو حفاظتی انتظامات دکھائی دیے، تاہم تمام روٹس پر اسکول بسیں نہ چلنے سے طلبہ پہلے ہی دن مشکلات کا شکار ہوئے. اکثر اسکولوں میں ٹرانسپورٹ کی سہولت مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی، جس کے باعث طلبہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے پر مجبور ہیں اور انہیں صحت کے رسک کا سامنا ہے. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. تو یہ تھی راجدہ شعیب کی رپورٹ. اس میں مسئلہ یہ سامنے آیا کہ بچے جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے تو ان کو دوبارہ آپ انفیکشن کا خطرہ ہے، اس سے کس طرح نپٹیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے کہ ان کا خیال ہے کہ بچے جو ہیں وہ پہلے پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر جو ہیں وہ زیادہ تر اسکولوں میں آتے ہیں. سارے بچے تو گاڑیوں کے اوپر اسکولوں میں آ رہے ہیں، پرائیویٹ جو ہیں وہ کیے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں. اصل میں میجر پرابلم ہے پاکستان میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو، اسکول کو اپنی ٹرانسپورٹ ارینج کر کے دیں. ہمارے اپنے جو مثلاً میرا ابھی ہمارا کالج ہے سنگوئی، ایک ہمارا گاؤں ہے، وہاں کالج بنا ہے، وہاں پہ ہم بسیں ہمیں چاہیے تاکہ ارد گرد کے جو اسپیشلی نہیں، لیکن یہاں پر تو جو بسیں ہیں اسکولوں کے پاس وہ بھی نہیں چلائی گئی تاکہ بچے کٹھے نہ بیٹھیں. نہیں، بالکل صحیح بات ہے، وہ تو چلانا چاہیے میرے نظر میں. تو دیکھیں ابھی آج ہم نے CDA کے ساتھ ایک MOU بھی سائن کیا ہے، جس کے بعد اسلام آباد از ایکچولی گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ سٹی ان ساؤتھ ایشیا جو الیکٹرانک پبلک ٹرانسپورٹ پہ چلا جائے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ. تو اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے یونیورسٹیز سے بھی اب یہ کہا ہے کہ آپ الیکٹرک بسز کی طرف آئیں. اور یہ جو پرابلم جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی اور بڑی امپورٹنٹ آپ نے کور پرابلم کا آپ نے ذکر کیا ہے، میری نظر میں ہر اسکول جو ہے اس کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرے. یہ اسلام آباد میں الیکٹرک بسز کب تک شروع ہو جائیں گی؟ یہ انشاءاللہ اسی سال شروع ہو جائیں گی. اسی سال 30 بسیں
اس سال انشاءاللہ اسلام آباد کو دیں گے، جس سے 48,000 مسافر جو ہیں وہ فائدہ اور یہ اٹھا الیکٹرک سکیں گے۔ بسیں کس ٹریک پہ چلیں گی؟ یہ جو 7 فیڈرز ہیں جو کہ ملا رہے ہیں آپ کی میٹرو کو، اس پہ چلیں گے ہم۔ ویسے ابھی میری عامر صاحب سے بات ہو رہی تھی جو CDA چیئرمین ہے، یہ 3.5 بلین روپیز ہر سال سبسڈی دیتے ہیں ان بسوں کو، اور میں نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ ان بسیز کو بھی کنورٹ کر دیں الیکٹرک کے اوپر تو آپ کی سبسڈی زیرو ہو جائے گی۔ اور ہم CDA سے یہ جو ہے انتظام ان کو ایسا کر رہے ہیں کہ CDA کا پیسہ بھی کوئی نہ لگے اور ہم ساری اسلام آباد کی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو الیکٹرک پہ لے آئیں۔ لیکن ہاں میر صاحب یہاں پہ میں ایک اور بات بھی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پہلے آپ کو پتہ ہے آپ بھی میرے سے ناراض ہو گئے تھے جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ میڈیا کا جو ماڈل ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، اور آپ لوگوں کو اب آپ دیکھیں ہر آدمی نے اپنا YouTube چینل بنا لیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور پرابلم ہے جو ہمیں دیکھنی ہے، اگلے 10 سالوں میں پاکستان کی جو 50% ٹرانسپورٹ ہے یہ الیکٹرک پہ چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ سو پہلا جاب جو ختم ہونے جا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ میکینکس۔ اب آپ دیکھیے ہر جگہ کے اوپر کمبسشن انجن کے ہماری میکینک شاپس ہیں، یہ اگر کمبسشن انجن نہیں رہے گا تو وہ ٹھیک کیا کریں گے؟ لہٰذا ہم نے NIE میں ایک پورا پروگرام شروع کیا ہے کہ ان میکینکس کو ہم الیکٹرک وہیکلز کے اوپر ٹرین کر سکیں کہ وہ تاکہ کل جب یہ آئے تو یہ نہ پتہ چلے کہ ہمارا روزگار۔ بہت بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب نے ایک اچھی خبر آپ کو دیا۔ آخر پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ساؤتھ ایشیا کا پہلا شہر ہوگا جہاں پہ کہ الیکٹرک بسیں چلیں گی، اور اس کے بعد یہ اللہ کرے پورے پاکستان میں الیکٹرک بسیں چلیں۔